ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں. پاکستان کے اندر جو اس وقت سیاست ہو رہی ہے، حکومت کہتی ہے کہ جناب معاشی، اور یہ سب مانتے ہیں چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو. اچھا ویسے کل میرے پروگرام میں ایک بات بڑی اچھی ڈسکس ہوئی، وہ یہ تھی کہ یہاں اپوزیشن اور حکومت دونوں، اپوزیشن بھی ہیں حکومت بھی ہے. وہ کیسے؟ بھائی مرکزی حکومت تقریباً پی ڈی ایم کے پاس ہے، سندھ کی حکومت جو ہے وہ بھی ہے، اور پی ٹی آئی کے پاس پنجاب کی حکومت ہے، آپ کے گلگت بلتستان کی حکومت ہے، آزاد کشمیر کی حکومت ہے، کے پی کے کی حکومت ہے. تو ایک لحاظ سے تو 70% حکومت عمران خان ہے، پی ٹی آئی ہے، اور اگر مرکز اور سندھ دیکھا جائے تو وہ پی ڈی ایم کے پاس ہے. تو کچھ جگہوں پر اب عوام تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فیڈرل سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، کچھ پروونشل سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، تو وہاں سوالات تو اٹھتے ہیں نا. اگر اور 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کو بہت اختیارات دیے ہیں، اور کچھ نہیں، بہت بڑے بڑے جو حصے ہیں وہ صوبے کو دے دیے گئے ہیں. اب لا اینڈ آرڈر سچویشن ہی لے لیں، یہ مرکز کا اس طرح کا نہیں ہے جس طرح تعلق اس کا ہے. اب معیشت کا جتنا تعلق مرکز سے اتنا صوبے سے نہیں ہے. لیکن بہرحال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی معیشت کی تباہی سب نے کی، ہم اس پہ ابھی نہیں جا رہے ہیں کس نے زیادہ کی کس نے کم کی، لیکن ایک بات پہ سب ایک جگہ کھڑے ہیں کہ اگر معیشت کی تباہی ہوئی ہے اور معیشت کی تباہی ہے تو اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک سیاسی عدم استحکام ختم نہ ہو ملک سے. اچھا جی، سیاسی عدم استحکام کس کے درمیان ہو رہا ہوگا؟ میرے اور پاکستان کے عوام کے درمیان تو نہیں ہو رہا ہوگا. یہ سیاسی دنگل سیاسی پارٹیوں کے درمیان ہو رہا ہے نا. کہیں کوئی حکومت ہے تو کہیں اپوزیشن ہے، کوئی حکومت کہیں اور ہے تو اس کی اپوزیشن ہے، تو ان کے درمیان ہو رہا ہوگا نا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر آپ اس بات پہ مطمئن ہیں کہ پاکستان کا اس وقت اولین مسئلہ معیشت اور دہشت گردی ہے، اور ان دونوں کا تعلق سیاسی عدم استحکام سے ہے، اور اگر آپ سیاسی دنگل کرنے والے سیاسی عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں، کوئی زیادہ یا کوئی کم، حکومت کہتی ہے عمران خان انتشار کی سیاست کر رہے ہیں اس وقت سے جب سے ان کو عدم اعتماد کے طور پر ہٹایا گیا. عمران خان کہتے ہیں سیاسی عدم استحکام اس لیے ہے کہ یہ مینڈیٹ لے کے نہیں آئے ہیں، فریش مینڈیٹ لینا چاہیے تھا، الیکشن کرانا چاہیے تھا. بہرحال اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، کس کا پوائنٹ آف ویو صحیح ہے غلط ہے. میں یہاں پر ایک بات جو ابھی لے کر آ رہا ہوں وہ یہ آ رہا ہوں کہ پاکستان کا اولین مسئلہ کیا ہے، اور اس اولین مسئلے میں ان کا کردار کیا ہے، ان سیاسی جماعتوں کا. ٹھیک ہے جی، دوسرے ادارے تو اپنا کام کر رہے ہیں، ہم نے تو اداروں کو بھی کمزور کیا ہے. اس کے علاوہ ایک چیز جو دیکھنے کو مل رہی ہے ابھی عمران خان نے ایک بڑا بیان دیا ہے، اور وہ بیان دیا ہے کہ جی اگر مجھے گرفتار کیا گیا، بھائی بڑے بڑے لوگ گرفتار ہوئے ہیں اس میں، ذوالفقار علی بھٹو ہیں، بے نظیر صاحبہ ہوئی ہیں، مریم نواز ہوئی ہیں، نواز شریف ہوئے ہیں، بڑے بڑے لیڈر گرفتار ہوتے ہیں. لیکن عمران خان نے اعلان کر دیا ہے، وہ اعلان مجھے تھوڑی دیر پہلے بھی میرے کان پہ تجا جب انہوں نے کہا تھا کہ میں لانگ مارچ کروں گا تو 50 لاکھ افراد روڈوں پہ ہوں گے. سب سے زیادہ تعداد 7,000 کی تھی. اب کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا، حالانکہ ان پہ کیسز ہیں، اس وقت ان کے پر کئی تلواریں لٹکی ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا ہے پاکستان کی سائیکو کو شاید وہ نہیں جانتے، پاکستان کی عوام کی سائیکو کو شاید اب نہیں جانتے، حالات جانتے ہیں، لوگوں کو دیکھے مر رہے ہیں. کیا ہے؟ کہا ہے کہ اگر مجھے گرفتار کیا تو میں اردگان بن جاؤں گا، اور جس طرح اردگان کے لیے لوگ نکلے تھے کونے خدرے سے اس طرح میرے لیے نکلیں گے. کہاں تک یہ بات صحیح ہے؟ کتنے پاپولر لیڈر ہیں آج پی ٹی آئی کے، اس سے اہم ترین لوگ ہیں، انہی سے بات کریں گے کچھ اور ایشو پہ. میرے ساتھ ہے خرم حمید روکڑی صاحب، سینئر سیاستدان ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں. میرے ساتھ ہوں گے ناصر خان موسیٰ صاحب، سابق ایم این پی ٹی آئی، ابھی انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑا ہے. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. اور میرے ساتھ پی ٹی آئی کے ایک مضبوط امیدوار ہیں آفتاب جہانگیر صاحب، ایم این اے پی ٹی آئی کے، کراچی سے تعلق ہے. آپ کو بہت شکریہ سر. جی میرے ساتھ اس وقت میں خرم حمید روکڑی صاحب کی طرف پہلے آ جاتا ہوں. خرم صاحب،
خان صاحب کتنے پاپولر لیڈر ہیں؟ ایک تو مجھے یہ بتائیے جس طرح ان کا دعویٰ لانگ مارچ کے لیے تھا وہ تو ہمیں نظر نہیں آیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اردگان بننے جا رہے ہیں اگر ان کو گرفتار کیا گیا. گرفتاری ان کی راستے میں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کئی کیسز ان کے سامنے ہیں, کئی تلواریں لٹک رہی ہیں, کئی نااہلیت کی تلوار ہے, کئی گرفتاری کی تلوار ہے. تو اگر ان کو گرفتار کیا تو پھر تو وہ اردگان بننے جا رہے ہیں اور پھر پاکستان کی گلی کوچوں سے ترکی لوگوں کی تعداد نکلے گی اور یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. ایک تو یہ ذرا مجھے بتائیے سر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس بیان کو, اور دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ بہت بڑی اس وقت بات جو آ رہی ہے چاہے وہ کے پی کے ہو, پنجاب ہو, ایون اور جگہوں پہ کہ شدید اختلاف پی ٹی آئی کے اندر پیدا ہو گیا ہے, لوگ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. آپ اس سے اتفاق کریں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے کہ کیا عمران خان کی گرفتاری پہ, اب پہلی چیز یہ کہ گرفتاری کیوں ہو, یعنی گرفتاری آن دا بیسس آف کیسز ہو, یعنی کیسز موجود ہوں اور کیسز جسٹیفائیڈ ہوں. تو عمران خان اگر ان کیسز پہ گرفتار ہو, اگر کیسز ہیں جسٹیفائیڈ ہے اور عدالت گرفتار کرے, عدالت کے حکم پر گرفتاری ہو, تو کیا لیڈر جیسے اردگان کے ساتھ وہ عوام روڈز پر آئے گی؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, لیڈر اور ہیرو میں فرق ہوتا ہے. عمران خان نہ لیڈر تھا, نہ لیڈر ہے, نہ لیڈر بن سکتا ہے. ہاں چانسز تھے عمران خان کے پاس ہیرو سے لیڈر بننے کے, بالکل چانسز تھے, اور یہ چانس اس کو اس قوم نے, اس ملک نے اس ویکیوم کی وجہ سے, جو ویکیوم موجود تھا باقی پارٹیوں کا اور جو نئی جنریشن ہے انہوں نے ہوپس کی وجہ سے, بہت سارے اور عوامل ہیں جو سپورٹیو عوامل تھے, ان کی وجہ سے یہ ہیرو سے لیڈر بن سکتا تھا عمران خان. لیکن عمران خان فیل ہوا ہے, ہیرو سے لیڈر نہیں بنا, اور اس نے اپنی ہیرو شپ کو ہی قائم رکھنا پسند کیا ہے. اس لیے اگر آپ یہ کہیں کہ عمران خان کل کسی چیز پہ گرفتار ہو اور قوم نکل کر یوں کر دے گی, یہاں کر دے گی, آؤٹ آف کوسچن, یہ نہیں ہو سکتا اور نہ یہ ہونا ہے. دوسری چیز کہ گرفتاری جسٹیفائیڈ ہے کہ غلط ہے. گرفتاری جسٹیفائیڈ ہے, کیسز جسٹیفائیڈ ہیں, کیا کیسز درست ہیں, یہ سوال ہے. عمران خان کبھی بھی یہ نہیں کہے گا, آپ کوئی ایک لفظ اٹھا کے دیکھ لیں ان پچھلے دنوں کے اندر یا آنے والے, یا عمران خان کے جو قریب انر سرکل میں ہیں, کہ وہ یہ کہیں کہ یہ کیسز غلط ہیں, جی ہمارے پہ کیسز غلط بنائے گئے. کوئی اس معاملے میں آواز نہیں اٹھائے گا, نہ کیسز کو غلط کہے گا. ہاں یہ ہوگا کہ ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اور جو زومبیز کا ایک بریگیڈ تیار ہے, وہ عدلیہ کو گالیاں نکالنے کے لیے بالکل ریڈی بیٹھے ہوں گے, اور اب عدلیہ کا نمبر آیا چاہتا ہے. دوسری چیز جو آپ نے کہا کہ انسائیڈ اختلافات ان کے کس حد تک ہیں, تو ان کے انسائیڈ اختلافات نیچے ڈسٹرکٹ کی تنظیموں سے شروع ہوتے ہیں اور ان کے وہ اختلافات ٹاپ تک چلے جاتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس میرٹ نام کی یا اہلیت نام کی یا 2+2 4 یا ایک پراپر طریقے کو پولیٹیکل پروسیجر کو اڈاپٹ کرنے کی ان کے پاس نہ قابلیت ہے, نہ صلاحیت ہے, اور نہ یہ کرتے ہیں. اختلافات سے یہ بھرے ہوئے ہیں. یہ صرف ایک امبریلا ہے اور ایک پروپیگنڈا ہے, ایک بہت بڑا مشن ہے جس کے تحت یہ چل رہے ہیں, اور جیسے جیسے وہ ایکسپوز ہوتا جائے گا تو اختلافات خود بخود باہر آنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ یہ بہت سارے جو بینیفیشریز ہیں اور جو فیوچر میں بینیفٹس لینا چاہتے ہیں وہ ابھی خاموش ہیں. اچھا روکڑی صاحب, ایک چیز جو اس جماعت کے اندر بہت کم مثلا مائنس دکھائی دیتی ہے, حالانکہ ایک لحاظ سے بڑی جماعت ہوئی, ووٹ بھی ان کو پڑے, لاکھوں 1 کروڑ سے زیادہ ووٹ پڑا ہے, وہ الگ بات ہے کہ اس کے اوپر بھی کوشچن مارک آ جاتا ہے. لیکن میرا جو یہ سوال ہے, میں دیکھتا ہوں ایک سیاسی طالب علم کی حیثیت سے کہ پی ٹی آئی میں تنظیم نظر نہیں آ رہی. وہ زندہ ہے سوشل میڈیا کے ذریعے یا آپ کے جلسے جلوس جو مسلسل وہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے. ان کی جو تنظیم بننی چاہیے تھی نیچے, اور تنظیم ظاہر ہے جب ہوتی ہے تو حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں, پی ٹی آئی میں اس کا فقدان ہے, کیا وجوہات ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب تنظیم پہ ان کی بڑی نظر ہے, اور انہوں نے انشور کیا ہے کہ تنظیم کے اندر یہ ان لوگوں کو رکھے جو کہ ان کی تمام گھناونی حرکتوں کو کور کیے رکھیں اور ورکرز کو جھوٹ, دھوکہ اور کسی نہ کسی طریقے سے راضی کیے رکھیں. تنظیم بالکل موجود ہے, لیکن وہ تنظیم میرٹ پہ نہیں ہے, اور ان کی جتنے پرانے کارکن ہیں جو ڈیزرونگ ہیں
انہوں نے ان تمام کو کھڈے لائن لگائے ہوئے اور انہوں نے ایک اور کام کیا ہوا ہے. تنظیمیں ان کی مدر باڈی ڈسٹرکٹ تک، پروونس تک، ان تک تو موجود ہے، لیکن وہ پوری چین میں نیچے نہیں جاتی. نوٹیفیکیشنز کرنا ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، ایک کاپی کے اوپر 100 نوٹیفیکیشن بھی یہ نکال دیں گے. لیکن کیا عملی طور پر تنظیمیں آن گراؤنڈ کچھ کر رہی ہیں؟ زیرو. یہ جتنا لوگ نکلتا تھا یا جتنا بھی یہ لوگ نکلتا تھا یہ عمران خان کے لیے نکلتا تھا، اور میں اس وقت بھی ان کو یہ کہتا تھا کہ لوگوں نے آپ پر اعتماد شروع کر دیا ہے، آپ اللہ کا واسطہ ہے اس ہیرو شپ کو چھوڑیں، کیونکہ ابھی تک قوم کو جس راستے پر آپ نے لگایا ہوا ہے یہ ہیرو ورشپ ہے. ہیرو شپ کو چھوڑیں اور لیڈر بنیں. لیکن دے آل فیلڈ، اور آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں اور ایکسپوز ہوں گی. ٹھیک ہے، میں ابھی آگے بات کروں گا. ناصر خان موسزئی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ناصر خان موسزئی صاحب ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہے. آپ کی طرف آ جاتا ہوں. دو باتیں سامنے آئی ہیں. ایک تو میرا سوال ہے کہ جناب علی اردگان بننے جا رہے ہیں عمران خان، حالانکہ ماضی میں انہوں نے 2-3 بڑے ڈیمانڈ کی تھی، اس میں وہ ناکام رہے. ایک تو وہ 26 تاریخ کا جلسہ تھا، اس میں بھی لوگ نہیں آئے زیادہ. دوسرا جب وہ زخمی ہوئے اس میں جب انہوں نے کال دی لوگوں کو پوری پاکستان سے کہ جی لوگ نکلو، اور ان کے لیڈروں نے کہا، تب بھی لوگ نہیں نکلے، اور پھر لانگ مارچ میں نہیں نکلے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے گرفتار کیا گیا. ابھی اس سے قطع نظر کہ گرفتاری ان کی وہ جیسے روکڑی صاحب نے کہا کہ جینون ہے یا نہیں ہے، اس پہ تو ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن اگر ان کی گرفتاری جینون ہے، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اردگان بن جاؤں گا، اور اردگان جو بنے گا اس کا آپ کو پتہ ہے سر کیا ہوا تھا ترکی میں. کیا کہیں گے اس پہ؟ ڈاکٹر دانش صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور پہلے تو یہ کہ روکڑی صاحب کو میں نہیں جانتا، آپ نے ان کو سینئر سیاستدان کہا ہے، اور شاید پارٹی پی ٹی آئی سے بھی آپ کو اختلاف تو ہو سکتا ہے. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو میرا میں کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس لیے کہ وہ مجھے نہیں جانتے، وہ مجھے نہیں جانتے. اگر پارٹی کے اتنے ہی سنجیدہ سینئر ترین ہوتے تو یقیناً مجھے جانتے، کیونکہ میں پارٹی کے اندر کافی عرصے سے ہوں. اور تو ابھی تو انہوں نے انکار نہیں کیا کہ آپ کو وہ جانتے ہی نہیں جانتے. مجھے پتا ہے نا، جب میں نہیں جانتا دانش صاحب، جب میں نہیں جانتا. آپ روکڑی صاحب کو نہیں جانتے؟ میں نہیں جانتا، باخدا میں نہیں جانتا. ایسی پارٹی میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو نہیں جانتے. جب اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اتنے سینئر سیاستدان، تو پاکستان کا کون سا سیاستدان ہے جو ایک دوسرے کو نہیں جانتا؟ یا سینئر اینکر ہو جاتے ہیں سر، کل کے اینکر آئے ہوئے، وہ تو پھر بھی بہت پرانے. اچھا دانش بھائی، میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، لیکن جب آپ اس قسم کے کریکٹر لاتے ہیں نا، جس کے آگے میجر ریٹائرڈ، کیپٹن ریٹائرڈ، پرسنل نہیں سنیے، آپ پرسنل نہیں پرسنل نہیں کر رہا ہوں. یہ تو دیکھیں نا، آپ ان کی بات کو کٹ کریں. نہیں آپ میری بات تو سن لیں. میں نے کتنی خاموشی کے ساتھ سنی. نہیں پرسنل نہیں پرسنل نہیں ہوں میں ڈاکٹر صاحب، پرسنل نہیں ہوں. اس وقت ڈاکٹر صاحب دانش صاحب بولنے دیں ان کو بالکل بہتر یہ ہوتا جو کہنا چاہتے ہیں. جی بہتر یہ ہوتا کہ ان کے ساتھ کسی اور ریٹائرڈ بریگیڈیئر کو، ریٹائرڈ میجر کو، کسی اور کو بٹھا دیتے، اور وہ ان کے ساتھ اپنے اس میں گفتگو کر لیتے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. لہٰذا یہ جو ایسے بہت سارے کیس آئے، ابھی پچھلے دنوں بھی ہماری پارٹی کا ایک صاحب چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں گئے تھے. ایسل واڈا؟ نہیں کون وہ کیا نام ہے اس کا؟ ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے نا، وہ بہت زیادہ میڈیا میں آنے لگے. وہ چھوڑ کے گئے. نہیں سر، وہ چھوڑ کے کتنے لوگ چھوڑ کے؟ سر میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر وہ وہاں. اور ابھی جو نئے ہیں ہمارے سامنے پی ٹی آئی کے، ابھی جو ایم این اے ہیں جو وہ بھی چھوڑ کے آج کے پروگرام میں بھی ہیں. بڑی تعداد ہے پی ٹی آئی کو چھوڑنے والے. میں آپ کو بتاؤں، یہ ناصر صاحب چھوڑ کے گئے پارٹی کو جن کو آپ نے لیا. جی میرا خیال ہے انہوں نے پارٹی چھوڑ دی. اچھا ایم این اے تھے؟ مجھے نہیں معلوم کہ یہ بھی آپ کو نہیں، یہ نہیں معلوم کہ پارٹی چھوڑ کے گئے. میرے دوست ہیں. میں تو یہی حیران تھا کہ 2 پی ٹی آئی کے نمائندوں کے ساتھ آپ بیٹھ گئے. دیکھ لیجئے. اچھا بڑے، اس کا مطلب ہے آپ باخبر نہیں ہے، میں باخبر ہوں. چلیں بڑی اچھی بات. اچھا دیکھیں، میں آپ کو ایک بات چیز بتاؤں. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بیٹھتے ہیں نا پروگرام میں، ڈاکٹر صاحب ہمارا پروگرام ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر جب لوگ دیکھیں 10 بجے تو اس کو پتا ہو کہ یار میں کچھ سیکھوں گا ادھر سے. آپ کے پروگرام کو سیاستدان بھی دیکھیں، تنظیم کے ورکر بھی دیکھیں، اور عام عوام بھی دیکھیں. لیکن جب یہ تاثر آتا ہے نا کہ جی یہ تو اب جو بیٹھے نا یہ بس گالیاں ہی دیں گے، سمجھے نا،
تو ایسا نہیں. میں نے ہمیشہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میرا پروگرام جو ہے ابھی 16 سال سے میں پروگرام کر رہا ہوں, سینئر موسٹ اینکر ہوں, نہیں آپ سے میں تو کیا میں ایسے گیسٹ, تبھی تو میں شادی چھوڑ کر ماشاءاللہ آپ آئے ہیں, آپ کی محبت ہے, تو آپ امید رکھیں اچھے گیسٹ ہیں سارے. چلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بیٹھنے سے اگر کوئی ایجوکیٹ ہو رہا ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر وہ کوئی ایجوکیٹ نہیں ہو رہا. سر آپ دلائل سے نفی کریں تو مجھے خوشی ہوگی. میں آپ کو دلائل سے میں نے جو سوالات اٹھائے بات یہ ہے کہ یہ جب پارٹی کے اندر میں ہوں, میں مطمئن ہوں, ٹھیک ہے جی, ہماری تنظیم موجود ہے, میں اس سے مطمئن ہوں, ہمارے نیچے تک تنظیم موجود ہے, میں اس سے مطمئن ہوں, سمجھے نا. اگر اس کے اندر کوئی قومی کوئی تائی ہوتی ہے تو ہم بیٹھتے ہیں, اور بیٹھنے کے بعد ہم اس چیز کو حل کرتے ہیں. بہت سارے مسائل بھی کھڑے ہوتے ہیں, ان کو بھی حل کرتے ہیں, بہت ساری شکایتیں بھی آتی ہیں, ان کو بھی حل کرتے ہیں, لیکن ایک تنظیم موجود ہے. آپ کہہ رہے ہیں بالکل کراچی کی حد تک تو میں. اب اردگان, اچھا اردگان بھی یہاں مجھے ذرا بتائیے, مجھے اس پہ بڑی تشویش ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ آپ اردگان اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ترکی اور پاکستان کا بڑا تعلق ہے, اردگان کا اور عمران خان کا بڑا تعلق ہے. ماشاءاللہ, یہ آپ سب کو پتہ ہے. اچھا دوسری بات یہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب تک ایونٹ نہیں ہوتا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فیل ہوا یا پاس ہوا, ٹھیک ہے, ایونٹ ہونا چاہیے. اور آج تک یہ حالات ہوتے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے دوسری پارٹی کی مثال دی, میں وہ دینا نہیں چاہتا, اس کی طرف نہیں جاتا, لیکن آپ کو اس بات کی تو پوری, آپ اگر ایمانداری سے تجزیہ کریں گے تو پاکستان پی ٹی آئی جو ہے, پی ٹی آئی کے جتنے بھی جلوس جلسے, چاہے وہ 200 کے ہوئے یا 2000 کے ہوئے, وہ پرامن ہوئے, کسی کے اندر. اسی لیے آج جو لوگ ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کر آتے ہیں. 25 مئی کو قائد اعظم کے مزار کے اوپر 6 مہینے کی بچہ لے کر وہ خاتون بیٹھی تھی, جہاں پر شیلنگ ہو رہی تھی, جہاں پر گولی چلی, سمجھے نا. اور جو کچھ ہوا یہ پی ٹی آئی نے نہ کبھی کیا, لوگوں نے جلوس بھی نکالے, جلسے بھی کیے, سارا کچھ کیا, لیکن کوئی ایک کسی کے اوپر گولی نہیں چلی. نہیں, تحریک لبیک پاکستان میں جو 14 شہادتیں ہوئی ہیں وہ آپ ہی کے دور میں ہوئی ہیں, آپ نہیں ان لوگوں کو شہید کیا. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جب جلسے اور جلوس ہوتے ہیں تو ٹکراؤ تو ہوتا ہے نا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سمجھنے کے لیے بڑا اس کو اینالسٹ کرنے کے دل چاہیے ہوتا ہے, اور وہ بولنے کے لیے بھی دل چاہیے ہوتا ہے, سمجھے نا. تو اب یہی بتائیں, آپ سمجھ رہے نہیں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں اردگان بن جائیں گے عمران اگر گرفتاری ہوئی؟ میں سمجھتا ہوں, کیونکہ ایز اے پارٹی ورکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے پاپولر لیڈر ہیں عمران خان. بالکل. چلے میں ذرا ناصر خان موسیٰ صاحب سے آج بات کرتا ہوں. آج پہلے دن ہمارے پروگرام میں ہے. ناصر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ 2 مہمان ہیں, خرم حمید روکڑی صاحب ہیں اور جناب آفتاب جہانگیر صاحب ہیں, اور ظاہر ہے آپ کسی نہ کسی طریقے سے دونوں کو جانتے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سر, ایک تو آفتاب جہانگیر صاحب کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے پی ٹی آئی چھوڑ دیے, اور وہ مجھے ذرا سوال ہے کہ کیا آپ ابھی تک پی ٹی آئی کا حصہ ہیں, اور اگر پی ٹی آئی کا آپ حصہ ہیں نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں, اور کیا واقعی یہ بات صحیح ہے کہ کے پی کے اندر, پی ٹی آئی کے اندر جو تنظیمی معاملات ہیں وہ بہت خراب ہیں اور بہت سارے لوگ چھوڑنا چاہ رہے ہیں؟ کیا کہیں گے سر؟ شکریہ. سب سے پہلے دونوں گیسٹ کو, خصوصاً آفتاب جہانگیر صاحب کو میرا اسپیشل سلام, کیونکہ میرا کولیگ ہے اور ہم کافی ایک دوسرے کے ساتھ اسے باتیں رہے. اچھا, دوسرا یہ کہ آپ کے سوال کی طرف ڈاکٹر صاحب آ رہا ہوں, تو بالکل میں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دی ہے, اور جہاں تک پی ٹی آئی چھوڑنے کا تعلق ہے تو میرے خیال میں جس طریقے سے آپ یہ کہہ رہے کہ خان صاحب کہہ رہے کہ میں اردگان بننے جا رہا ہوں, جس طریقے سے وہ لوگوں کو کال کر رہے, تو اردگان بننے کے لیے, اور میرے خیال میں یا جو خان صاحب ہمیشہ ہمیں کہتے ہیں کہ میں یورپ کو جانتا ہوں, میں یو کے کو جانتا ہوں, اور اکثر وہ یورپ اور یو کے کی مثالیں بھی دیتے ہیں, لیکن جب وہ کہتے تھے ہمیں کہ وہ یو کے وزیر اعظم پرائم منسٹر وہ سیکر پہ آتے ہیں, لیکن خان صاحب پوری 4.5 سال میں کبھی ہیلی کاپٹر کے بغیر نہ پارلیمنٹ آئے ہیں, نہ پی ایم ہاؤس آئے ہیں, اور نہ بنگالہ گئے ہیں. یہ ہمیں کہتے ہیں جب جلسوں پہ آتے ہیں خان صاحب تو ایک ہیرو کی طرح وہ نمودار ہوتے ہیں, ہیلی کاپٹر میں آتے ہیں, جہاں پہ جو ان کے لیے سننے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ بیچارے, ان کی پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہوتی ہیں, اور وہ شاید وہ رات کے لیے ان کے پاس کھانا بھی نہیں ہوتا ہے.
لیکن جو ان کا لیڈر ہوتا ہے وہ ہیلی کاپٹر میں آ کر قوم کو غریب اور امیر کا بھاشن دیتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ یہ کہہ رہے کہ میں اردگان بننے جاؤں گا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ دوہرا معیار ہے. یہاں پہ امیر اور غریب کے لیے ایک طرف یہ کہہ رہے کہ یہاں پہ اگر سائیکل کا چور پکڑا جاتا ہے تو وہ تو جیل جاتا ہے، لیکن خان صاحب کہتے ہیں اگر مجھے گرفتار کیا جائے تو آپ لوگ نکلے. اس کا مطلب یہ ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی اگر کوئی وائلیشن کرے، کوئی کرمنل یا کوئی جرم کرے تو اپنی اسی اپنی ایس پی علاقے کے ڈی ایس پی کے خلاف لوگوں کو نکالے، اور جنگل کا قانون جو مائٹ از رائٹ والا وہ پالیسی ہے وہ ہمیں سکھا رہے ہیں. یہ تو بلیو کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ رول آف لا ہونی چاہیے، یہاں پہ تو رول آف پاور ہونا چاہیے، طاقتور. اگر لیڈر اس کا مطلب ہے کہ طاقتور ہے، ان کے پاس لوگ ہے، وہ عوام ہے، تو ان کو کوئی قانون ان پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا. یہ ساری چیزیں ہیں. دوسری طرف جب ہم 2018 میں الیکشن میں آئے تھے تو قوم نے ہمیں کرپشن کے خلاف، احتساب کے لیے اور اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے ووٹ دیا گیا تھا. لیکن بدقسمتی سے میرے خیال میں فیڈرل اور صوبے میں جو پرانے پاکستان کے کرپشن کے سارے ریکارڈ ہم نے توڑوا دیے ہیں. یہاں پہ احتساب کا نعرہ لگایا ہے، لیکن احتساب خان صاحب نے صرف اور صرف مخالفین کو کچلنے کے لیے، اور ان کو جس طریقے سے ہٹلر نے ایک نازی پارٹی بنائی تھی اور اپنے مخالفین کو کسی طریقے سے وہ برداشت نہیں کرتے تھے، ان سے نفرت کرتے تھے، وہی نفرت انگیز فارمولا پالیسی خان صاحب بھی اپنائے. میرے خیال میں یہ ہم سیاست اور جمہوریت، ملک تبھی آگے جائے گا، تبھی ترقی کرے گے جب ہم جمہوریت پر اور ہم آئین پر بلیو کریں گے. عدم اعتماد ہمارا ایک آئینی حصہ ہے، عدم اعتماد ہم ایک جمہوری طریقہ کار ہے، لیکن ان کے خلاف خان صاحب سڑکوں پہ آئے اور کبھی سائفر کا سازش کا بیان بنائے اور ہمیں کہہ رہے کہ آپ غلامی کی زنجیریں توڑ دیں اور یہ کر لے وہ کر لے، لیکن خود خان صاحب کے بھی کی اسمبلی نہیں توڑ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو دوہرا معیار ہے. اس وجہ سے ہم ڈسارٹ ہو گئے کہ خان صاحب ہم آپ کے ساتھ جو آئے تھے ایک نئے پاکستان بنانے کے لیے، یہاں پہ تو پرانے پاکستان سے بھی بدتر حالات ہے اور بدتر سوچ ہے. ہم آگے کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اپنے نوجوان نسل کو آنے والی فیوچر میں کہاں پہ ہم سٹینڈ کریں گے؟ جو کچھ ٹھیک ہے، میں آگے چل کے آپ سے بات کروں گا. میں آگے چل کے یہ بھی پوچھوں گا کہ کے پی کے میں کیا مزید لوگ چھوڑنا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ نے چھوڑا ہے جو پوائنٹ آف ویو اٹھایا. میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا، پھر میں اپنے مہمانوں کے پاس آؤں گا اور ان کا پوائنٹ آف ویو جو آیا ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی جناب خرم حمید روکڑی صاحب کی طرف آتا ہوں. آپ جو بھی کہنا چاہیں بالکل آپ کو اجازت ہے، لیکن میرا سوال بھی اس میں شامل ہے، اور وہ یہ شامل ہے سر کہ عمران خان، جو میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں ابھی، میں ان سے بھی یہ سوال سامنے رکھوں گا کہ عمران خان گرفتار ہوں گے، اور اگر گرفتاری ان کی غلط ہے تو پاکستان کے قانون کے مطابق پاکستان کے ادارے موجود ہیں، یعنی سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، تو وہ وہاں جانے کے بجائے عوام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نکلنا ہے. تو یہ کتنا قانونی یہ ان کا یہ سٹیٹمنٹ کتنا ایک لیڈر کا ایک قانونی سٹیٹمنٹ ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب میں پریسائز آؤں گا. آفتاب جہانگیر صاحب کیونکہ بڑے شہر کے آدمی ہیں نا، بڑے شہر کے لوگ عموماً چھوٹے شہر والوں کو نہیں جانتے ہوتے. میاں والی کی جو سیاست ہے، یہ عرصہ جب پاکستان جب سے بنا ہے تو یہ روکھڑی خاندان کے ارد گرد گھومتی رہی، بلکہ روکھڑی خاندان نے میاں والی کی سیاست کو گورن کیا. میں خاندان کو چھوڑ کر آج سے 25 سال پہلے عمران خان کے ساتھ ملا، یا 25 سال سے بھی شاید، جب سے عمران خان نے قدم رکھا تھا. آپ یقیناً کراچی بھی آئے ہوں گے خان صاحب کے ساتھ. بول رہے تھے نا وہ کہہ رہے تو میں تو صرف ایک سمپل سوال کیا تھا کہ آپ نے سینئر سیاستدان کے اوپر سوال اٹھایا، وہ بتا رہے ہیں نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں یہ جو میرا سوال یہ تھا کہ سینئر سیاستدان اور پی ٹی آئی خاندان پی ٹی آئی میں شامل ہوئے اور وہ پھر کراچی بھی آتے ہوں گے. نہیں میاں ضروری تھوڑی ہے مجھ سے بھی نہیں ملے تو میں ان کو نہ کہوں.
مجھ سے بھی نہیں ملے 16 سال سے سیاست میں آپ سارے اینکروں کو جانتے ہیں, آپ پاکستان کے سارے اینکروں میں روکڑی صاحب, وہ بھی جانتے ہیں. جی روکڑی صاحب سوری. اچھا ڈاکٹر صاحب کراچی کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور ان میں زیادہ حوصلہ ہونا چاہیے. ہم تو گاؤں کے لوگ ہیں, قبائلی لوگ ہیں ہمارے اندر, لیکن غلط بات کو تھوڑا سا پوچھ لیتے ہیں نا, جج بھی پوچھ لیتے ہیں. یار آپ مجھے, میں جب کراچی آؤں آپ میرے آگے کھڑے ہو جانا عمران خان کی طرح. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ملے اس لیے کہ عمران خان کو ہم نے سمجھا کہ وہ ڈیفرنٹ ہوگا, اور میرٹ کی بنیاد پر نیپوٹزم کو ختم کرتے ہوئے ایک ماڈرن ورلڈ کے مطابق وہ جو محرومیاں ہیں, جو ویکیوم ہے, اس سارے کو پر کرے گا عمران خان, اور عمران خان آ کر ایک ایسا رول ماڈل بنے گا. ہم اس چکر میں یا اس دھوکے میں ساتھ ملے. ہم اس لیے نہیں ملے تھے کہ پنجاب وہ صوبہ جس میں آج تک ڈپٹی کمشنر پیسے دے کے پوسٹ نہیں ہوا تھا, 4.25 سال پنجاب میں ہر ٹھیکہ, ہر بڑا افسر, ایکسین سے لے کے ہر پروجیکٹ آفیسر سے لے کے میکسیمم لوگ جہاں پر جتنا زیادہ فنڈ جاتا تھا وہاں پر پیسے دے کے پوسٹنگ اور ٹرانسفر کا رواج اس دور میں شروع ہوا, اس سے پہلے نہیں تھا. کٹہرے میں لاؤ نا. اچھا ڈاکٹر صاحب میں جو بات بولے آپ ان کو بولنے دیجیے نا. آپ سوال آپ بھی رکھیے گا, آپ کو بھی ٹائم ملے گا, آپ ٹائم لے رہے ہیں. سر میری کمزوری ہے کہ مجھ سے وہ عجیب قسم کے سوالات برداشت نہیں ہوتے. اچھا ڈاکٹر صاحب نہیں, کمزوری نہیں, سیاستدان آپ نہیں ہیں, آپ پہ حوصلہ ہونا چاہیے. جیسے سر آپ مجھے آپ لے کر آئے نا, آپ لے کر آئے کہ بھائی اس اے ڈی سی نے, اس نے, ڈپٹی کمشنر نے, اس سے اسسٹنٹ کمشنر نے اتنے پیسے دیے. جی بولے سر. اور اس کے بعد جو ہے آپ لے کر آئے, چلے ان سے پوچھ لیتے ہیں. میں لے کے جائیں, غلط آدمی کو تو لگنا ہی نہیں چاہیے بیوروکریسی کے اندر. جی بولیں. ڈاکٹر دانش صاحب, میں تو سمجھا آپ یعنی کہ آپ کراچی کے لوگ ہیں, میں پھر سر مجھے بھی بتاتے ہیں تو شاید میں بھی ڈاکٹر صاحب سے معذرت کر لیتا شادی کی. اچھا ڈاکٹر صاحب ان کو آفتاب جہانگیر صاحب کو کہیے گا کہ میاوالی میں ایک پروجیکٹ ہے, کھٹک بیلٹ واٹر پروجیکٹ 6 ارب کا, صرف اس کو سٹڈی کر لے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ 6 ارب میں کتنا حرام ان چیزوں کو چھوڑیں, ہم آگے چلیں سر, آگے چلیں. ڈاکٹر صاحب آگے چلتے ہیں. آفتاب جہانگیر صاحب آپ میرے مہمان کے طور پہ میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں, میاوالی آئیے اور پھر اس کے بعد آپ واپس جا کے ساری چیزیں بتائیے گا. اچھا میں آپ کو ڈاکٹر دانش صاحب میری طرف سے دعوت دے دیجیے ان کو. اچھا ڈاکٹر صاحب اب یہ آپ کا جو اگلا سوال تھا وہ سب سے اہم چیز ہے کہ گرفتاری اگر ہوتی ہے تو میں روڈ پہ آؤں گا, میں لانگ مارچ نکالوں گا, اور لانگ مارچ میرے اگر مطالبات اگر الیکشن نہیں ہوا تو وہ خونی لانگ مارچ ہوگا. کس کا خون ہوگا بھائی, کن کے بچوں کا خون ہوگا, کس کے بچے ہوں گے جن کا آپ خون نکالنا چاہتے ہیں اور کس کے ہاتھوں نکلوانا چاہتے ہیں. کوسچن نمبر 1. کیسز اگر ٹھیک ہیں, عمران خان کو پورا حق حاصل ہے, عمران خان آج سے بتانا شروع کرے, کیونکہ عمران خان کو پورا پتہ ہے کہ میرے اوپر کیس نمبر 1 یہ ہے, کیس نمبر 2 یہ ہے, کیس نمبر 3 یہ ہے. عمران خان جس طریقے سے میڈیا کے اوپر آ کر ڈیلی تمام 1.5-2 گھنٹے قوم کو بہت اچھی باتیں سناتے ہیں, عمران خان ایک کیس کو ڈسکس کرے کہ میرے اوپر یہ کیس جھوٹا ہے, میرے اوپر یہ کیس غلط ہے, یہ میرے اوپر یہ کیس غلط ہے اور یہ جھوٹ کہا جا رہا ہے. He will not say a single time, اور نہ اس کی انر ٹیم میں سے کوئی ان کیسز کے بارے میں بات کرے گا. یہ میرا آپ کو چیلنج ہے, آپ ان سے اس کیسز کے بارے میں بات کہلوا دیں. اگلی چیز آ جاتی ہے, اس کو میں بالکل تحمل کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں, عمران کوئی بھی گرفتاری ہو اگر وہ غلط ہے, کورٹس موجود ہیں, سپریم کورٹ موجود ہے, ہائی کورٹ موجود ہے, ان کے پاس پورے وسائل ذرائع موجود ہیں, ان کو اپنی ان چیزوں کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے, اور ان کیسز کو اگر وہ جھوٹے ہیں پبلک کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے. لیکن دے نو اٹ کہ کیسز ٹھیک ہیں, اس لیے یہ کیسز کی کبھی بات نہیں کریں گے, یہ پرووک کریں گے. پرووک ڈیزائن ہے ان کی پالیٹکس کا. نوجوان بچوں کو یہ پرووک کریں گے کہ تم اٹھ کے ملک کو آگ لگا دو, یہ تھریٹ ڈیولپ کر دیں گے تاکہ ادارے, سپریم کورٹ, ملک ان سے خائف ہو جائے کہ وہ ان کے اوپر کیسز نہ کریں. یہ ہے میرا جواب. ان کو کیسز کو ثابت کرنا چاہیے. میں یہ سوال رکھتا ہوں اسے کہ سر میں اسے سوال آخری ڈاکٹر صاحب آخری چیز, he should face the cases, he should defend himself,
किसी भी कोर्ट की तहकीर या उसके ऊपर कोई भी कीचड़ उछाले बगैर ही शुड गो टू द कोर्ट एंड फेस द केसेस, इस तरह के बयान देना ये सरीहन जुर्म है, ये जो बयान दिया जा रहा है। मैं आप ही का पॉइंट लेके जरा आफ्ताब साहब 2 पॉइंट यहाँ पे 2 पॉइंट रख दूं, फिर आप बोलिएगा। एक तो ये है कि बिल्कुल ये सही बात है कि इमरान खान साहब इस मुल्क के शहरी हैं, चाहे वो खुद भी कहते हैं कि जी ताकतवरों के साथ इंसाफ अगर वो अलग हो और आम आदमी को वो बहुत चीखते हैं। तो अगर इमरान खान के साथ इंसाफ किया जाए, अगर गलत है सही है, उसके लिए कोर्ट मौजूद है, तो वो आवाम को क्यों निकाल रहे हैं? एक चीज, और वो तैयब अर्दगान की हवाला दे, तो मैं थोड़ा सा सवाल, वो तैयब अर्दगान का हवाला दे रहे हैं। तैयब अर्दगान का जो हवाला है वो फौज के खिलाफ था, वो आवाम जो निकली थी वो उस इदारे के खिलाफ थी, फौज के खिलाफ थी, वो कानून और आइन और अदालत के खिलाफ नहीं निकली थी। चले देखें, तो ये बड़ा गलत डायरेक्शन दिए थे। आप क्या कहते हैं? मैं ये समझता हूँ कि एक हर आदमी वो जवाबदेह है अब कोर्ट्स के सामने, और कोर्ट्स को भी चाहिए कि मेरिट के ऊपर फैसले करें। बिल्कुल, ये तो हो गया जवाब। बिल्कुल। अच्छा, रोकड़ी साहब का कश्मीर से क्या ताल्लुक है? क्यों इस वक्त आप कश्मीर पे क्यों? नहीं, ऐसे पूछ रहा हूँ। ये तो आप उनसे पूछिएगा। कश्मीर आप पूछ लें। मैं बता दूं डॉक्टर साहब, बता दे अगर आप पूछ रहे हैं। आपका टाइम ले लेंगे वो। हाँ, आपका टाइम लेंगे वो। वैसे इतना बता दें है या नहीं है ये कश्मीर से क्या ताल्लुक है, मुझे साहब बता दें। खुर्रम साहब। डॉक्टर साहब मैं इनसे ये कहूंगा, ये ऑनरेबल आदमी है, इनको बताएं इनको ये व्हाट्सएप मैसेज किसने किया, किससे ये पूछो। भाई मैं ये आपको व्हाट्सएप मैसेज आया? पीटीआई की मैं एक सवाल किया, गलत है सही है, जवाब दे। क्या सवाल क्या था आपका? सर बात ये है, नहीं मेरा मतलब मुझे समझ ही नहीं आया। मैं सिर्फ इतना सिंपल पूछा था कि आप पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है, मुझे समझ ही नहीं आया। अच्छा, कश्मीर से उनका क्या ताल्लुक है? वो मियां वाली से उनका ताल्लुक है, कश्मीर भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है। अच्छा, आप जब मैं बोलूंगा कि जी मेरा केपी के से ताल्लुक है, तो बिल्कुल यकीनन मेरा कोई ताल्लुक होगा, मेरा गाँव होगा, मेरी दोस्तियां होंगी, मेरी कैबिनेट होगी। आप पर्सनल हो जाते हैं? नहीं, पर्सनल नहीं हूँ डॉक्टर साहब, पर्सनल नहीं हूँ। देखिए बात ये है कि आप मुझसे मुखालिफ हैं, मुझे आकर चैनलों पे बैठकर आप सारी तकरीरें सुना रहे हैं, और वहीं पर कश्मीर के अंदर हुकूमत किसकी है? आपकी है, मेरी है। हाँ। और वहां बैठकर आप जो है क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पूछे ना इनसे, नहीं तो वो तो कैबिनेट के अंदर क्या करते हैं बैठकर? पूछे ना इनसे। वो नहीं पता होगा। बता रहा हूँ ना मैं आपको, मैं आपसे किरदार पता कर रहा हूँ ना। इसका मतलब है कि लोगों के डबल फेस होते हैं। अच्छा जी, मतलब ये अगर मुझे किसी ने कश्मीरी हुकूमत के साथ, अच्छा मुझे भी किसी एंकर ने ये भेजा है सवाल, मैं आपको सही बता रहा हूँ, तो उसके अगर इनसे पूछ के ये बता दें कि सरदार साहब से आपकी क्या ताल्लुक है, वो जो इसने पूरा, वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बता दो मुझे अभी किसी ने भेजा है। भाई अगर मेरे वालिद साहब आजाद, सर ये मैं वालिद साहब की बात, अच्छा इनके वो सरदार तनवीर के वालिद बात को, मेरे वालिद साहब अगर फर्ज करें किसी मुल्क के सरबराह हो, मेरा इख्तिलाफ हो या दूसरे से, आप बिल्कुल मुलाकात कर सकते हैं, घर में आप बिल्कुल मुलाकात कर सकते हैं, यही तो मैं कह रहा हूं, लेकिन कैबिनेट के अंदर नहीं बैठ सकते। क्यों? दोस्तियां नहीं निभाई जा सकती। ये क्या है सर? ये सर है ना, ये मंतक है यार। रोकड़ी साहब इस पे जवाब दे दे थोड़ा सा, आपने अपना टाइम जाया किया। जी रोकड़ी साहब। डॉक्टर दानिश मेरे जवाब डॉक्टर दानिश साहब, मैं पीटीआई में जब तक मैं पीटीआई में था, ये तो मुझे क्योंकि जानते ही नहीं है, इनको क्या पता क्या है मैं कौन हूं, ना सीनियर सियासतदान, ना छोटा सियासतदान, ना बड़ा। लेकिन थोड़ी देर बाद ये सारी चीजें निकलेंगी कि मैं किस लेवल का सियासतदान हूं और था। खुदा को मानो, मैं जब पीटीआई में था, मैं तो जानता नहीं हूं। गुजारिश नहीं, खान साहब तो जानते हो, जानने दो ना, आप जरूरी रिश्तेदारी कह लो, दोस्ती कह लो, लेकिन ये नहीं कह सकते। पूछ लो सर, नहीं है वो मुझे पता है, मैंने आपको जो पता है, इन्होंने जवाब दे दिया कि जी मैं उस वक्त में जाके बैठता था सरदार तनवीर। क्या इस पे एतराज है? सर इतराज नहीं है, या तो आप बोले कि मेरा। अच्छा, कल मैंने आपको अगर बैठे हुए किसी पीपल्स पार्टी के आदमी के साथ देखा तो ये गलत हो। नहीं डॉक्टर साहब मुझे जवाब तो देने दे। डॉक्टर साहब मुझे कैबिनेट की मीटिंग में बैठे, जी कैबिनेट की मीटिंग में मुझे बिठाएंगे, सवाल पूछ ले, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। जी पूछे डॉक्टर साहब मेरी। जी रोकड़ी साहब, कैबिनेट में क्यों बैठे आप? जवाब तो ले मेरा। मैं जब पीटीआई में था, क्योंकि मैं किसी लेवल का तो सियासतदान हूं नहीं, कब था? कैबिनेट में कैसे बैठा था? डॉक्टर साहब मेरा जवाब अब सुन। और सरदार तनवीर कब था और ये पीटीआई कब छोड़ कर गए? यार आप अच्छे बस आखिरी जुमला सर, मुझे फिर नासिर साहब की तरफ जाना है। नहीं, नासिर साहब से भी मैंने सवाल करना है, वो जो नासिर भाई से, नासिर आप इनको दे दिएगा जवाब। जल्दी नासिर भाई आप ये बताएं
کہ میں بڑا حیران ہوا. میرے آپ دوست ہیں, میرے ساتھ آپ کیبنٹ میں رہے, میرے پارلیمنٹ میں رہے, آپ بھی پارلیمانی سیکرٹری تھے, میں بھی پارلیمانی سیکرٹری تھا, ہم بڑی تعریفیں کرتے تھے, کھڑے ہوتے تھے, تقریریں کرتے تھے پارلیمنٹ کے اندر. تو ایسی کیا وجہ ہوئی جو ساری خامیاں آپ کو اب جا کر نظر آئیں جو کہ پہلے نظر نہیں آتی تھی؟ لیکن اگر آپ نے اس وقت اس احتجاج کے ساتھ پارٹی کو چھوڑا ہوتا تو میں آپ کو سلوٹ کرتا. لیکن جب آپ نے اب چھوڑا ہے تو میں یہ حیران ہوں کہ آپ نے اس وقت جب پارٹی ختم ہو چکی ہے, ایک طرح سے گورنمنٹ چلی گئی ہماری, آپ نے یہ ساری شکایتیں لے کر آئے جو کہ شکایتیں آپ کی جو ہے گورنمنٹ کہاں گئی, کے پی کے میں یہ شکایتیں ساری جو ہیں یہ اس وقت کی ہے جب پرائم منسٹر. اب مجھے ان کا جواب لینا ہے, اور آپ نے اپنے سارا یہ چیز اس پہ کشمیر پہ رکھ دیا تھا. اب میں ذرا ان کا میں بریک پہ جاؤں گا, میں بریک پہ واپس آتا ہوں, ناصر صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں ایک بریک پہ. ویلکم بیک جی. ناصر خان موسیٰ صاحب, جو آفتاب صاحب نے آپ سے سوال کیا ہے کہ کل آپ نے اعتراض نہیں کیا, آج آپ اعتراض کر رہے ہیں, اس کی کیا وجوہات؟ جی ناصر خان موسیٰ صاحب, میری آواز آ رہی ہے؟ تو میں نے آپ فون پہ لے لیں نا, ان کا پوائنٹ آف ویو آنا چاہیے. آپ اسکائپ پہ لیے ان کو گھوم رہے ہیں, ان کا اسکائپ جو ہے وہ اگر نہیں چل رہا ہے تو آپ ان کو فون پہ لیں. 3 دفعہ ان کا اسکائپ بند ہوا ہے, آپ یہ نہ کہیں کہ ابھی بند ہوا ہے. ان کو فون پہ لے لیں, ان کا پوائنٹ آف ویو جانا بہت ضروری ہے. حمید روکڑی صاحب کا چلا گیا, آفتاب جہانگیر صاحب آج بہت ایگریسو سوال اٹھا کے آئے ہوئے ہیں. اور میرا کچھ رہتا ہے جی ابھی رہتا ہے, تو چلیں جلدی سے بولیں تاکہ پھر میں ناصر خان موسیٰ صاحب کی اتنے تک ایک دم جلدی سے. اچھا اب میں جی ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ پروگرام اگر میری ذات پہ کرنا ہے تو پھر آفتاب صاحب کو میں صرف یہ درخواست کروں گا کہ عمران خان سے, میرے صاحب خدا نہ خواستہ میں ذات پہ نہیں بات کر رہا, ذات پہ نہیں کر رہا یار, بات تو کرنے دیا کرو یار. ڈاکٹر دانش صاحب, آپ کم از کم اس چیز کو آپ نے نہیں, آپ بولنے دو, ویسے بھی ٹائم نہیں ہے. ناصر خان موسیٰ صاحب کی بھی جواب ہمیں انتظار میں ہے. جی بولے. جی ہاں, دیکھیں نا جی, گزارش یہ ہے کہ ان چیزوں کا ایک مشورہ ہے, ایز اے برادرانہ مشورہ ہے برادر کو, کہ میرے بارے میں نا کسی دن عمران خان سے جرت کر کے پوچھ لیجئے گا کہ یہ بندہ کون ہے. بس نیکسٹ ٹائم کبھی زندگی کی ملاقات ہوئی آپ کے پاس میاں والی آؤں گا تو ضرور بتاؤں گا, میں نے پوچھا تھا اور جواب مجھے کیا ملا. ویسے کیا جواب؟ نہیں, میں حاضر ہو جاؤں گا. بولے کہ جی میاں والی کا ہر آدمی میرا وہ ہے, دوست ہے. میں حاضر ہو جاؤں گا, میاں والی آئے تو میرے مہمان ہوں گے. دوسری چیز ڈاکٹر صاحب, ہم ٹاپک کو سنجیدگی سے لیں. جو ٹاپک میں ذرا سا روکڑی صاحب, ناصر خان کا پوائنٹ آف ویو بہت ضروری ہے, ذرا ان کا لے لو. ناصر صاحب کیا کہیں گے؟ آفتاب صاحب نے کہا ہے کہ کل آپ نے اعتراض نہیں کیا, آج آپ اعتراض کر رہے ہیں, کیوں؟ ذرا اس پہ جواب دے دیں جلدی سے, آپ کا ٹائم بڑا ضائع ہوا ہے. آفتاب صاحب کو خود پتا ہے, میرے خیال میں جتنی بھی ہمارے پارلیمنٹری جو ہمارے میٹنگز ہوئی خان صاحب کے, تو اکثریت ممبران نے ان کے پالیسیوں پر کرٹیسزم کر دیتے. آفتاب صاحب خود ان پہ کرٹیسزم کر رہے تھے, ان کا وہ ساتھ نہیں دے رہے جو پالیسیز وہ بنا رہے, چونکہ خان صاحب کے کیبنٹ میں تقریباً اکثریت امپورٹڈ لوگ تھے, ان الیکٹڈ لوگ تھے, جن کا عوامی مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. ہم الیکٹڈ لوگ آئے تھے تو ان سے پوچھ لے کہ ان کے منسٹر ایمنیس کو کتنا رسپیکٹ دیتے تھے. اچھا, دوسرا یہ کہ جو ابھی بھی پی ٹی آئی کی کے پی میں حکومت ہے, یہ نہیں کہ میں حکومت یہاں بھی نہیں, پی ٹی آئی کی یہاں بھی کے پی میں حکومت ہے, لیکن اس کے باوجود میں جو ان کے طرز سیاست اور جو 4.5 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے, اور جو قوم کو خان صاحب نے 2018 سے پہلے جو سبز باغ دکھائے تھے کہ 90 دن کے اندر میں ناصر بھائی, بات یہ ہے کہ آپ نے 3.5 سال 4 سال اس کے ساتھ گزارے, آپ کھڑے ہوتے تھے, آپ جلسوں میں آتے تھے, اور میرے تو آپ بھائی ہو, لیکن مجھے بہت تکلیف ہوئی آپ کو کہ جب آپ نے دیکھا کہ آپ حکومت میں نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم نہ بھی جیتے, لیکن آپ کو وفادار آدمی کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑا ہونا تھا. انہوں نے آپ کو عزت دی, انہوں نے آپ کو ٹکٹ دیا, انہوں نے آپ ان کے ٹکٹ پر جیتے. نہیں, یہ بہت آج ناصر بھائی سے آج میں یقیناً میرا سیڈ دن ہے. صاحب میری بھی اب بات, مجھے بھی موقع دے دے.
آفتاب صاحب میں وہ بندہ ہوں کہ جب خان صاحب خود کہہ رہے تھے کہ میرے MNAs کو کروڑوں روپے آفر ہو رہے ہیں, میرے لالچیں دے رہی ہیں, میں نے خان صاحب کا عدم اعتماد میں ساتھ دیا. میں بکنے والا اور جھکنے والا نہیں تھا. خان صاحب نے کہا استعفے دے دو, میں نے استعفیٰ دے دیا ہے. جو خان صاحب کی امانت تھی میں نے ان کے ساتھ وفا کی ہے, لیکن اس کے باوجود جب میں نے استعفیٰ دیا ہے تو خان صاحب کا مجھ پہ کوئی حق نہیں ہے. اب میرا ضمیر ہے, میں سوچتا ہوں کہ خان صاحب جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے, وہ الٹا کرتا ہے. ان کے کرپشن کی جو داستانیں ہیں, جو فرق بھائی افسوس اس بات کا ہے کہ آپ 4 سال کے اندر اگر 2 سال کے بعد نہیں 2 سال کے بعد اگر آپ یہ کام کرتے تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا. تو ہو سکتا ہے 4 سال کے ساتھ وہ کیا ہے, مجھے یہ بتا جب آپ چلے گئے آپ ابھی تک موجود ہیں سر آپ نہیں ایسا نہیں. 1 سال پہلے جب عدم اعتماد آیا ہے تو ہم نے ان کا اس لیے ساتھ دیا ہے کہ یہ لوگ, آپ جیسے لوگ یہ نہ کہیں نہیں میں آپ کو پتا ہے, بے وفا ہے, میرے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں آپ. ہم نے ان کے ساتھ وفاداری کی ہے. مجھے بتائے مشکل وقت میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا رہا. اب مشکل وقت اس پہ نہیں ہے بقول آپ کے کہ وہ ایک ہیرو ہے اور فیوچر کا ایک پرائم منسٹر ہے. میں فیوچر کے آنے والے پرائم منسٹر کو چھوڑ رہا ہوں, میرا لیڈر پارٹی کو چھوڑ رہا ہوں میں آپ کو دیکھ کے نہیں آیا تھا پارٹی میں, کیونکہ مجھے ان کے سوچ سے, ان کے پالیسی سے اختلاف ہے. مجھے ٹکٹ دے نہ دے میرا لیڈر ہے بھائی, اور میں کوئی خاندانی یہ ان کا انڈیویجول رائٹ ہے کہ وہ چھوڑ دیں. یہ کیا بات ہے, وقت پہ دیکھیں اگر آپ ابھی چلے سر کیا ایک سوال جو کہ ٹائم نہیں ہے, میں ایک سوال دیکھیں وہ چھوڑتے رہتے ہیں لوگ, آپ کی پارٹی میں اور اگر آپ کو آپ چھوڑ کے جائیں, آپ کی پارٹی میں آزم سواتی نہیں ہے, چھوڑ کر جائیں, آپ کی پارٹی میں آپ سنیں, آپ چھوڑ بہت کر بڑی جائیں تعداد میں لوگ ایسے سارے بھاگے میں لوگ ہیں. میں ایک سوال ان سے کر لوں, بہت ہی امپورٹنٹ ہے, کیا مزید اور لوگ بھی چھوڑنے والے ہیں خان صاحب کو؟ سر بالکل ٹائم ختم ہو گیا, ذرا بتا دینا. بالکل کافی MNAs MPAs خان صاحب کو چھوڑنے والے ہیں. جو خان صاحب کے جو فلسفہ تھا اور جو نظریہ تھا اور جو خان صاحب نے اس کے اگینسٹ ڈیلیور کیا ہے, تو میرے خیال میں کوئی بھی بہت سارے 50% پشاور KP کے جو MPAs ہیں MNAs ہیں وہ چھوڑنے والے ہیں. اس ڈر کی وجہ سے وہ KP کی اسمبلی کیوں نہیں توڑ رہے؟ مجھے تو بھاشن دے رہے کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دو. یہ